آج ہم دنیا کی ایک بہت مشہور عمارت برج خلیفہ کی بات کر رہے ہیں، ذرا گہرائی میں جا کر۔ اکثر لوگ تو اسے بس دنیا کی سب سے اونچی عمارت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس کی تعمیر، ڈیزائن اور جو خاص باتیں ہیں نا ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، یہ صرف ایک اونچی عمارت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اچھا، شروع کرتے ہیں ایک ایسی بات سے جو اس کی اونچائی کا اصل اندازہ دیتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر کوئی چیز بالکل اوپر سے گرے نا تو اسے نیچے زمین تک آنے میں کوئی 20 سیکنڈ لگیں گے۔ 20 سیکنڈ؟ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ ہاں، یہ 828 میٹر ہے اونچائی، یعنی تقریباً پونے کلومیٹر جیسے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ تو انجینئرنگ کا کمال ہے۔ بالکل، اور اتنی اونچائی کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں شاید 200 منزلیں ہوں گی۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رہنے یا کام کرنے کے قابل صرف 160 منزلیں ہیں۔ اچھا، تو باقی کیا ہے؟ وہ جو اوپر کی 40 منزلیں ہیں نا، وہ زیادہ تر ٹیکنیکل چیزوں کے لیے ہیں۔ مشینری ہے، کمیونیکیشن کا سامان اور وہ سارا سسٹم جو عمارت کو سپورٹ کرتا ہے۔ اوہ صحیح، مطلب اتنی اونچائی پر جگہ کو استعمال کرنا بھی ایک الگ کہانی ہے۔ بالکل، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ اونچائی کچھ بڑے منفرد تجربے بھی دیتی ہے، جیسے وہ غروب آفتاب والی بات ہے۔ ہاں، وہ تو بڑی مشہور ہے۔ کہ اگر کوئی نیچے گراؤنڈ فلور پر سورج ڈوبتا دیکھے اور پھر فوراً لفٹ لے کر اوپر چلا جائے 124ویں منزل یا اس سے بھی اوپر، تو وہ دوبارہ سورج ڈوبتا دیکھ سکتا ہے۔ بالکل، چند منٹ بعد پھر سے ایک ہی دن میں 2 غروب آفتاب۔ یہ واقعی حیران کن ہے، مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیز کی وجہ سے قدرت کا ایک منظر بدل جائے۔ اور وہ لفٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، جی، وہ لفٹ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ دنیا میں سب سے لمبا مسلسل سفر کرنے والی لفٹ ہے اور رفتار کے لحاظ سے دنیا کی تیسری تیز ترین ہے۔ کتنی رفتار؟ کوئی 36 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ آپ سوچیں، اتنی تیزی سے اتنی اونچائی تک جانا اور وہ بھی بالکل محفوظ، یہ خود ایک بہت بڑی انجینئرنگ اچیومنٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، رفتار اور اونچائی تو ہو گئی، ڈیزائن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی سنا ہے کافی منفرد ہے۔ ہاں، ڈیزائن بہت خاص ہے۔ ہم زیادہ تر اسے بس ایک لمبا سا نکیلا ٹاور سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں نا تو اس کا نقشہ ایک پھول جیسا لگتا ہے۔ پھول جیسا؟ کون سا پھول؟ ایک صحرائی پھول ہے ہائمونوکیلس، جو اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اس سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ جو وائی شکل کا ڈیزائن ہے نا، 3 بازوں والا، جی، اسے بٹرسڈ کور کہتے ہیں۔ یہ اصل میں عمارت کو مضبوطی دیتا ہے، خاص طور پر ہوا کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ڈیزائن فنکشنل بھی ہے؟ بالکل، اتنی اونچی عمارتوں کے لیے ہوا کا دباؤ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ڈیزائن خوبصورتی اور انجینئرنگ دونوں کا کمال ہے۔ اور ہاں، ایک اور چیز، اتنی اونچائی تک کانکریٹ پہنچانا بھی ایک چیلنج تھا۔ اس کے لیے خاص قسم کا کانکریٹ بنایا گیا جسے پمپ کیا جا سکے۔ یعنی ہر چیز میں سوچ اور جدت ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ہمیشہ دنیا کی بلند ترین عمارت رہے گی؟ لگتا تو نہیں ہے۔ ابھی سعودی عرب میں جدہ ٹاور بن رہا ہے۔ اوہ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی اونچائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا سب سے اونچا بنانے کی، یہ شاید ابھی چلتی رہے گی۔ صحیح۔ تو اگر ہم سمیٹیں آج کی بات کو، برج خلیفہ صرف اونچا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی قابل استعمال منزلیں، وہ 2 بار غروب آفتاب دیکھنے کا موقع، دنیا کی تیز ترین لفٹوں میں سے ایک، اور وہ پھول جیسا بامانی ڈیزائن، جی، یہ سب چیزیں مل کر اسے خاص بناتی ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تو جیسے انسانی صلاحیت کی ایک مثال ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ آگے کیا؟ انسان اور کیا کیا بنا سکتا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ اونچا اور بڑا بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ اور ان سب بڑے منصوبوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں ماحول پر، معیشت پر؟ جی، اور ثقافت پر بھی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مستقبل میں بہت اہم ہوں گے۔